تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عامر اختر۔ آپ لوگ تو جان ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور اتنا سپورٹ کیا کہ آج میرا سبسکرائبر لگ بھگ 3000 پلس ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی میں خانہ کعبہ کے صرف ویڈیو ڈالتا ہوں تو اسی پر ویو جاتا ہے، لیکن میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کا ویڈیو بناؤں گا، اس سے بہت سارے لوگ ہم سے جڑیں گے، اور جڑنے کے بعد ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز ہوں گے۔ میں ان سے باتیں کروں گا، ان سے بہت سی باتیں بتاؤں گا کہ ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمارا اسلام کس طرح بچوں کو ترغیب دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ میں اس لیے خانہ کعبہ کا ریئیکشن ویڈیو بنایا کرتا تھا۔ تو اب لگ بھگ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ہے نا، میرا آج کا ٹاپک جان رہے کیا ہے؟ میرا آج کا ٹاپک ہے قرآن۔ دیکھو سب سے بڑی بات ہے نا کہ شہر میں کیا ہوتا ہے نا، کہ شہر میں جتنے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے بچے کو کیا سوچتے ہیں نا کہ میں اپنے بچے کو سب سے پہلے دنیاوی علوم سکھاؤں گا، یعنی دینی علوم سے، یعنی کیا بولتے ہیں کہ دینی علوم سے، یعنی دینی ایجوکیشن سے بہت دور مطلب بچے کو کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کارن کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا کارن ان کے پیرنٹس ہیں، کیونکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنے بچپن سے یہی سیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اگر یہی حال رہے گا تو مسلمان پھر کیا کچھ نہیں ترقی کر پائے گا؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے اگر شہر کے بھی جتنے پیرنٹس ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، اگر آپ کا بچہ 5 بجے اٹھ کر کے جا رہا ہے، شام میں آ رہا ہے 2 بجے 3 بجے، اگر اس کام کو اسکول کا کام کو کرنے کے بعد تو جو وقت بچتا ہے، 1 گھنٹہ بچتا ہے، آدھا گھنٹہ بچتا ہے، آپ اس وقت کو اس بچے کو دینی علوم میں لگائیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اگر دینی علوم میں اگر اس بچے کو لگائیے نا تو مطلب دینی علوم سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو میں کہہ رہا تھا جو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو جو وقت بچتا ہے اسکول سے آنے کے بعد، جو وقت بچتا ہے، اس وقت کو آپ کہاں لگائیں معلوم ہے؟ اس وقت کو آپ دینی علوم میں لگائیں۔ اگر آپ کا بچہ نماز کا طریقہ جانے گا، اگر آپ کا بچہ یہ جانے گا نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کا بچہ یہ جانے گا کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کا بچہ یہ جانے گا کہ قرآن پاک کب نازل کیا گیا، اگر آپ کا بچہ یہ جانے گا کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے، اگر آپ کا بچہ یہ جانے گا کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، انہی کے امت میں ہم ہیں، اگر ایسی بات اگر ان کو نہیں بتائیے گا، اگر آپ ان بچوں کو نہیں بتائیے گا تو وہ بچے کیسے سیکھیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب جو ہے نا کیا بولتے ہیں کہ ہم بہت سی ویڈیو کو بناتا ہوں، لانگ ویڈیو، لیکن میرا ویڈیو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں پسند کرتے ہیں، بٹ مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا؟ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ دینی علوم سکھائیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو دینی علوم سکھاتے ہیں تو بچے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دینی علوم کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کو بات کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، اس کو کس سے کیسے بات کرنا ہے، کس سے کیسے بات کرنا ہے، اخلاق آ جاتا ہے اس کے اندر، ایک الگ ہی طریقے کا امنگ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، ہم جو ہے نا مطلب میں بھی جو ہے نا قرآن پاک، میں بھی پہلے بچہ ہی تھا 10-12 سال کا، تو میں بھی ہاف پینٹ پہن کے گھومتا تھا، لیکن جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرآن کی برکت سے مجھے نوازا اور مجھے حافظ قرآن بنایا، دن رات میں نے محنت و مشقت کر کے حافظ کی پڑھائی کی، مدرسے میں رہ کر جاڑا گرمی سب برداشت کیا۔ آپ کو میں اپنی ایک آیت کریمہ میں اپنی میٹھی آواز آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دینی علوم جو ہے نا مولوی ملا بننے کا کام نہیں ہے، یا آپ کو ہر چیز، جیسے آپ انگلش میں کچھ ورڈ بولتے ہیں، انجینئر بولتے ہیں، انٹیلیجنٹ بولتے ہیں، پومیگرینیٹ بولتے ہیں، بہت طریقے کا آپ کو ورڈ جو ہے تو وہ سب جو ہے نا ورڈ آپ کو صاف بولنے آ جائے گا۔ جیسے کہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے، قرآن کو بیسک طریقے سے سیکھنے کے لیے پہلے ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ حروف تہجی کیا ہے؟ تو الف بولتے ہیں، فا یعنی ہوا آتا ہے، ہوا تھوڑا سا نکلتا ہے، یہ سب با کس طرح بولنا ہے، تا کس طرح بولنا ہے، تا جیم
ہا یہاں سے نہیں کرنا ہے، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، واض، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا اور یا۔ اگر یہ ورڈ آپ کا ایک دم صاف صاف نکل رہا ہے، اگر آپ بہترین طریقے سے آپ نے تختی نمبر 3 پڑھا، آپ نے تختی نمبر 3 کو پڑھنے کے بعد زبر کو پڑھا، زبر کے بعد آپ نے زیر کو پڑھا، تختی نمبر 3 میں آپ نے زبر کو پڑھا۔ زبر کے مطلب ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کو، کسی بھی حرف کو صرف موو کرانا، صرف حرکت کرانا، اور حرکت کا جمع ہوتا ہے حرکات، یعنی زبر اور زیر اور پیش، یعنی تینوں کو ملا دیا تو پلورل ورڈ بن گیا، یعنی جمع ہو گیا، تو اس کو حرکات بولیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر صرف زبر رہتا تو حرکت کرانا بولتا ہے، لیکن یہاں پر زبر، زیر، پیش تینوں آ گیا، یہاں پر پلورل ورڈ بن گیا، یعنی واحد سے جمع بن گیا، تو اس کو حرکات بولیں گے۔ سمجھ میں، بس موو کرانا ہے۔ تو اس طریقے سے پورے نورانی قاعدہ کو بہترین طریقے سے، اور میں ان حضرات سے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ جو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو صرف آپ تختی نمبر یاد مت کرائیے، تختی نمبر بچے کو سمجھائیے، آپ یاد کرائیے گا تو رٹا رٹھوندا ہو جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی کچھ سناتا ہوں، میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، یہاں پر ہم ظالم میں جو کھینچے ہیں، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہم کیوں اتنا کھینچے ہیں، تو اصل بات ہے مد 3 طرح کے ہوتا ہے، ایک تو مد لازم ہوتا ہے، ایک مد متصل ہوتا ہے، ایک مد منفصل ہوتا ہے۔ آپ بس 3 مد کا نام یاد کیجئے، باقی اس کے بارے میں میں کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ تو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد میں ایک ایسا سورہ پڑھنے والا ہوں جس سورۃ الزلزال نام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اب تو ہم کو نہیں معلوم اس کے بارے میں، لیکن زلزال اس کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کچھ تو غصہ والا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تو آپ نے یہ سنا، کتنی اچھی۔ تو میں جو ہے نا، مطلب میں کیا ہوں نا، میں شروع سے تھوڑی ہے نا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پڑھا کر کے بھیجے ہیں، میں بھی پہلے آپ ہی لوگ کی طرح تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب آپ لوگ ہماری ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں، جس دن آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھنا اسٹارٹ کریں گے نا، اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کس چیز سے غافل تھا۔ اچھا، آپ کو سورہ رحمان کی تھوڑی سی آیت سناتا ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے حافظ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو بند کر کے ہی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کمنٹ کریں گے تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہت اچھی بات آپ لوگ کی ہے کہ دیکھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اچھا آپ نے یہاں پر سنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی تمام چیزیں ہیں، سب کے سب کیا ہوگی؟ فنا ہو جائے گی، اور کیا بچے گا؟ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف جلال باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کچھ باقی رہے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا تو چند دنوں کی زندگی ہے، انسان کا کب موت آ جائے کون جانتا ہے؟ میں بھی ابھی بیٹھا ہوں، ابھی ہم کو موت آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسان کا موت کب آ جائے۔ اسی لیے ہمارے کہنے کا مقصد بہت ہی الگ طریقے کا ہے میرے بھائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين فيهما من كل فاكهة زوجان
والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تو آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. تو میرے بھائی دیکھو سب سے بڑی بات ہے نا کہ مجھے جو ہے نا زبان میں لکھنا تھا. جب میں حفظ کرنے کے لیے گیا تھا تو ہمارے زبان سے ایک ورڈ نہیں نکلتا تھا. جب میں سناتا تھا ایسے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس طرح میں پڑھتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ میں آج بہترین طریقے سے میں قرآن کو پڑھ پاتا ہوں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا. تو آپ لوگوں نے دیکھا تو دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے اور لائک نہیں کریں گے، سبسکرائب نہیں کریں گے، ہمارے چینل سے نہیں جڑیں گے. تو آپ کی غلطی نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی غلطی ہے. اگر آپ نہیں جڑ رہے ہیں تو بہت سے لوگ بولے کیوں نہیں جڑ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو جڑنا چاہیے نا میرے بھائی. اب تھوڑی نا میں آپ کو غلط بات بتا رہا ہوں، نہیں نہ بتا رہا ہوں. اگر اچھی بات بتا رہا ہوں تو آپ جڑیں ہمارے چینل سے. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں خراب بات بتا رہا ہوں تو آپ ہمارے جو آپ کو کمنٹ کرنا وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو منع نہیں کروں گا. جو آپ کو کمنٹ کرنا ہے وہ آپ جو بھی آپ کو کمنٹ کرنے کا من کرے آپ وہ کمنٹ کر سکتے ہیں میرے بھائی. اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ دینی بہت سے ہمارے امام صاحب بھی ہیں کہ بہت سارے دین کی باتیں بتائیں گے، لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اب عمل نہیں کرنے کی وجہ بہت ساری ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ عمل کریں، تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور پھر اس کا ملتے ہیں. تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائیوں. تو پھر